السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ صدر محترم، عزیز ساتھیوں، آج میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ عنوان ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یوں بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جہنم کے عذاب سے دور ہی دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ رہنے ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جیسے انہیں قرآن کی ایک سورہ سکھلا رہے ہوں۔ وہ دعا یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہم کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنۃ ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ جو شخص جنت کا اللہ رب العالمین سے سوال کرے، یعنی یہ کہے اللہم اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، ثلاث مرات، تین مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت اس کے حق میں کہے گی اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار ثلاث مرات، اور جو شخص جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرے، تین مرتبہ پناہ طلب کرے تو جہنم اس کے حق میں کہے گی اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ جب جہنم اور اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرنا اللہ کے بندوں کی صفت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کریں۔ تو بالاول ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہنم اور اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، جیسا کہ احادیث میں اور قرآن کی آیات سے ہمیں بار بار ڈرایا گیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر کام رہے اور اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، کاش اس دن اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، لیکن وہ افسوس، وہ پچھتاوا، وہ خواہش اس دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ لہذا وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اللہ دنیا ہی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت کر لینی چاہیے، تاکہ ہم اس دن پچھتاوا نہ ہو ہم کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ جس دن وہ اپنے چہرے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، تم جہنم اور اس کی لپیٹ کا مزہ چکھو۔ لیکن وہاں مزہ نہیں آئے گا، جہنم میں لوگ جلیں گے اور اس سے درد کی کراہٹ گزرے گی جہنم میں، لیکن یہاں صرف اور جیسے کہا جاتا ہے جلے پہ نمک چھڑکنا، وہی یہاں کافر کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آتش جہنم کو یاد کیا اور اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا اتقوا النار، اے لوگوں جہنم سے بچو۔ پھر دوبارہ یاد کیا اور اپنا چہرہ اس قدر پیچھے ہٹایا کہ صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو نہیں دیکھ رہے تھے، صرف سوچ رہے تھے، اور سوچنے کی کیفیت یہ تھی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے تم کھجور کا آدھا حصہ ٹکڑا کر کے صدقہ کر کے کیوں نہ بچ جاؤ، اور وہ بھی استطاعت نہیں ہے، اس کی بھی تم طاقت نہیں رکھتے، تو ایک اچھے سے کلمے کو پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بالنار یوم القیامۃ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنے ایک پر سے قوم لوط والوں کی بستی کو اپنے ایک پر سے اٹھا کر آسمان میں لے جا کر پٹک دیتے ہیں، یہ ایک فرشتے کی ایک پر کی طاقت ہے۔ تو سوچئے ایک رسی کو صرف 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اگر آپ 70,000 سے گڑا کریں تو 4 ارب 90 کروڑ آتا ہے، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو پکڑ کر لائیں گے کھینچتے ہوئے۔ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔